بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے ایک فیس بک میسنجر پہ کسی بچے کا میسیج آیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میں نے کسی ویڈیو میں منشن کیا تھا کہ اگر ہم لیکچر کی اگر ہم تیاری کرتے رہیں کہ کل یا پرسوں ہم لیکچر دیں گے یا ویڈیو ریکارڈ کریں گے، اور میں نے اپنے بارے میں بتایا تھا جب بھی کبھی میں اس طرح کی پلاننگ کرتا ہوں کہ میں کوئی ٹاپک لوں گا، اس کو آرام سے ڈیزائن کروں گا، پاور پوائنٹ بناؤں گا، پھر آرام سے اس کو ریکارڈ کروں گا، تو مجھ سے کبھی نہیں ہو سکا نا، اور میں اس طرح پلاننگ کرتے کرتے مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ تو اچانک جو میں کام کر لیتا ہوں، یعنی اچانک ڈیسائیڈ کرتا ہوں، ایک ٹاپک اٹھاتا ہوں اور اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں، اور صاف ظاہر ہے اس ویڈیو کے اندر وہ فنش نہیں ہوتی ہے جو پروفیشنل یوٹیوبرز کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے نہیں ہے کہ ہم کوئی چینل کو پروموٹ کریں یا اس طرح کی چیز ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو کووڈ-19 کی جو فضا بنی ہے، اس میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے۔ بلکہ میں ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے شاید کئی لوگوں کو بڑا عجیب سا بھی لگے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اساتذہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں ہمیں جیسے کم از کم جیسے کئی لوگ ہم میں لیکچرز ہیں، کچھ اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، کوئی پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، تو ہم سب کی اچھی خاصی سیلریز ہوتی ہیں۔ تو فرض کرتے ہیں کسی بندے کی 3,000 پر ڈے بن رہی ہے، کسی کی 4,000 پر ڈے بن رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکیں گے؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں، ابھی میں اس بچے کا ذکر کرتا ہوں جس کا مجھے میسیج آیا تھا، اس پہ میں نے ابھی بتایا تھا فیس بک میسنجر پہ، مجھے وہ ابھی یاد ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی یہ ابتدا کرنا چاہتا ہوں میں کہ میرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو اسے جسٹیفائی کریں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تھوڑا ہی آپشن دیا ہے، ہمیں گھروں میں بٹھائیں، گورنمنٹ بٹھایا ہے، قدرتی طور پر بیٹھے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود کہ ہمیں ایک جو نا پینڈیمک کی صورت میں گھر میں بیٹھے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ ہے، گورنمنٹ کے آرڈرز کو فالو کیے جا رہے ہیں، اسٹل ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو گورنمنٹ 12,000 روپیہ دے رہی ہے، وہ لوگ بھی تو ہیں جن کا کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے، میں ٹیچر کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، نوازا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بشمول میرے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی ٹھیک ٹھاک، یعنی پر ڈے کے حساب سے اگر سوچا جائے تو ہم پیمنٹ لے رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں نے سوچا کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بھلے سے ہمارے جو مخاطب ہیں وہ سارے بچے نہیں سن پا رہے ہماری چیزوں کو، انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے ان کے پاس، اسمارٹ فون نہیں ہے، دیر آر سو مینی تھنگس، دیر آر سو مینی چیلنجز، لیکن کیا جتنے لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں، جہاں ہمارے کچھ دوست مانسہرہ سے کر رہے ہیں، لاہور سے کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر چینل کے اگر اس وقت بھی آپ دیکھیں تو اب یہ جو سامنے سبسکرائبر لکھا ہوا ہے، مجھے تو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتہ اتنا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے نا کہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کو میرا خیال میں وزٹ بھی کرتے ہوں گے، پھر ویوز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بچے یا استفادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جب تک سب بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا، یا کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں جی کہ کچھ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ کو نہیں ہو رہا، تو یہ ناانصافی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ جب کالج کھلیں گے، اسکول کھلیں گے، تو دوبارہ جو ٹائم دیا جائے گا اس میں بھاگ دوڑ کر کے سارے لوگ کورسز کور کریں گے، ہم بھی کور کریں گے، لیکن اس وقت کچھ بچے، جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کلاس رومز کے اندر ایک نارمل ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہوتی ہے نا، کچھ یعنی 5 to 10% بچے جو ہائی اچیور ہوتے ہیں، 5 to 10% جو بچے ہوتے ہیں وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں، جن کو پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے نالائق ہوتے ہیں، تو یعنی جب وہ انٹیلیجنس کوشچن کا زمانہ تھا۔ آج کل چونکہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیریز کام کر رہی ہیں، تو ہم یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ سلو لرنرز ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یعنی یا اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور دوسری طرف بیل جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو ادھر جو بچے ہوں گے اس سائڈ پہ وہ ہائی اچیور ہوں گے، لیٹ سے فرض کرتے ہیں 5%، ٹھیک ہے، یا 10% کر لیں، اور ادھر بھی 10% وہ بچے ہوں گے جن کو ہم اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ سواد اعظم ہوگا، یعنی گریٹسٹ پاپولیشن یہ جگہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو 80% بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، ان کی
یعنی فرض کرتے ہیں اگر ہم اس طرح دیکھیں اور یہاں پہ ہم رکھیں تو لیٹ سے یہ 50 ہمارا وہ ایک فگر ہے، تو اوپر کی طرف جانے والے بچے جو ہیں نا یہاں سے اوپر یعنی 90% جو نمبر حاصل کرتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوں گے. اسی طرح جو بالکل بچے آخر میں رہ جاتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے سے ہوں گے جو 32% 33% نمبر لیتے ہیں. تو میجارٹی یہاں فال کرتی ہے. تو ایسی صورت میں کہ ہمیں جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے. تو اس لیے ہم لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں ایک اچھے جذبے کے ساتھ، اور اس میں کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اچھا، میں جو بات آج کے اس ویڈیو لیکچر میں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اس بچے نے مجھ سے پوچھا، اس میں یہ میں نے ابھی بتایا بھول ہی جاتا ہوں مجھے، فیس بک میسنجر پہ، کہ سر آپ نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ میں جب بھی پلاننگ کرتا ہوں اچھا لیکچر ریکارڈ کروں گا، اچھی انگریزی بولوں گا پریکٹس کر کے، تو وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. تو میں جو بھی ذہن میں آتا ہے ریکارڈ کر دیتا ہوں. اور پھر میں نے اس میں اعتراف کیا تھا اس ویڈیو میں جس کی طرف وہ بچہ ریفر کر رہا تھا، کہ میں نے کہا کہ جب کوئی لفظ غلط بول دیں گے، کوئی پروننسیشن غلط ہو جائے گی تو ہم سے ٹھیک کر لیں گے. لیکن اگر اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ اچھا خاصا، جیسے وہ لوگ ڈریس اپ ہوتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آتے ہیں، تو بس اپنا مزاج ہے، مجھ سے نہیں ہو پاتا. کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بس جتنا زیادہ وہ پلاننگ کریں آج کل کرتے کرتے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. بس جیسے ابھی میں نے یہ موبائل اٹھایا اور میں ریکارڈنگ شروع کر رہا ہوں. ابھی میں جسٹ تھوڑی دیر بعد نماز کا اہتمام کرنے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے میں نے سوچا چلیں بیٹھے بیٹھے اس بچے کا میسیج میں نے پڑھا تو میں نے فوراً یہ ریکارڈنگ شروع کر دی. اب بالکل یہی ایسا ہی ہے. میں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی نماز سے فراغت کے بعد پھر میں بات کروں گا. تو ہم لوگ جو ہے نا ہمیں بس کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. اچھا، جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی ہیں. اچھا، یہ ذہانت جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے. تو اب جیسے کچھ لوگوں کو جلدی تفہیم ہوتی ہے چیزوں کی، ان کی کیپیسٹی جو پک اپ کیپیسٹی ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے. اچھا، وہ چیزوں کو کافی عرصہ ریٹین کرتے ہیں، ریٹینٹیوٹی ان کے اندر بہت ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سارا کچھ ملتا ہے. اور کسی کو نہیں مل رہا ہوتا تو اس کو کسی اور طریقے سے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ آگے لوگوں کو اس کا ہو رہا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پیپل آر بینیفٹنگ. اب میری جو ویڈیوز ہیں اس بچے کا جو جواب ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نیکسٹ تھوڑا سا ایک کلپ ریکارڈ کرتا ہوں. اگر وہ بچہ میرا وہ مسئلہ بن گیا گلے کا. اگر وہ بچہ بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے تو اس کو میں ریکویسٹ کروں گا وہ اسٹے ٹیونڈ رہے. اگلی کلپ میں اس کے سوال کا جواب دوں گا کہ ہم یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں. میری مراد مجھ سے اپنے سے نہیں ہے، میری مراد ان تمام لوگوں سے ہے جو اس وقت کسی نہ کسی صورت میں کیمسٹری کے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، میتھمیٹکس کے کر رہے ہیں. ہمارے مڑیاں کالج میں نے دیکھا ہے اپنے سر ہیں، اپنے اعظم صاحب کو میں نے دیکھا ہے، نثار صاحب کر رہے ہیں، اکرام صاحب کو میں نے دیکھا ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا، اور بھی لوگ ہیں، باقی پشتوں میں لیکچر میں نے دیکھے ہیں. اچھا، اس طرح پنجاب سے میرے دوست ہیں، کچھ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کیونکہ میں کال کا ماسٹر ٹرینر ہوں تو کمپیوٹر اسسٹڈ لینگویج لرننگ، تو وہ کچھ سینئر حضرات بھی مجھ سے انہوں نے تھوڑا بہت استفادہ کیا ہے. تو یہ سارے لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، ٹائم نکالنا، ریکارڈنگ کرنا، لیکچر کو تیار کرنا. میں اپنا جو ہے میں تو زیادہ لیکچر تیار وغیرہ نہیں کرتا، جو کچھ ہم نے بھاگ دوڑ کے پڑھا ہے، کیونکہ میری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے. میٹریکولیشن کے بعد میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کر لی تھی بطور ایروناٹیکل ایسوسیٹ انجینئر. یعنی میٹرک کر کے میں کوارٹ چلا گیا، پھر 2-2.5 سال ہم نے لگائے، 2 سال اسکول آف ایروناٹکس میں، اور ہم نے انجینئرنگ کی ڈگری لی. یعنی انجینئرنگ کی ڈگری تو نہیں لی، یعنی ایسوسیٹ ڈگری لی. تو پھر آگے میں فائٹر جہازوں پہ کام کرتا رہا. تو باقی میں نے ایجوکیشن جو ہے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ حاصل کی ہے. تو ریٹائرمنٹ میں نے خود لی ایئر فورس سے. اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ ٹیفل میں سرٹیفکیشن کی، اور پھر بعد میں ایم فل کیا. اینی ہاؤ، تو اب میں آپ کی تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یا معاشرے نے جو کچھ ہمیں دیا ہے. کیونکہ اب میں میٹرک کر کے نکلا ہوں تو میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. میٹریکولیشن تک جو ڈگری ہوتی ہے وہ تو کچھ ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں. تو باقی جو کچھ ابھی میں ریکارڈ کرتا ہوں، کبھی سائیکو لنگوسٹکس پہ ریکارڈ کرتا ہوں، کبھی فنالوجی پہ بات کرتے ہیں، کبھی ٹیچر ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے، بے شک وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس کے اندر فنش نہیں ہوگی.
میری گفتگو بھی شاید اچھی نہ ہو، میں انگریزی بھی اس پائے کی نہیں بول پاتا، لیکن یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں تو میری مراد یہ تھی کہ میرا تو چلے ایک خاص یعنی ایک مسئلہ ہے، یعنی میرے کچھ لیپسز ہیں، لرننگ گیپس ہیں، لرننگ لیپسز ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسرے لوگ کاوش کر رہے ہیں، چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں، تو ان کے جو ہیں ایک کوشش کی جا رہی ہے نا اپنی طرف سے، تو ان کے ہاتھ بٹانے چاہیے، ان کے ساتھ ٹیم میں شامل ہونا چاہیے، اور باقی ہم بھی لرننگ کے پروسیس میں ہیں۔ میں خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کرتا، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور بھاگ دوڑ کر کے اپنے تئیں کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، توفیق اللہ نے دی ہے، تو قطرہ قطرہ ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کیسے ہم نے ایک ایک لفظ سیکھا ہے انگلش کا، کیونکہ ہم تو ٹیکنیکل شعبہ تھا ہمارا جہازوں کا، اور بس ڈیوٹی کرتے تھے، اور جو ٹائم بچ جاتا تھا اس میں گھومتے پھرتے بھی تھے کراچی میں، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ پڑھتے بھی تھے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچے ہم سے استفادہ کرتے ہیں، جنہوں نے ہم سے پڑھا ہے، میرے 13 سال ہو گئے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، تو ان سے میں اکثر یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک ہے پرفیکشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کہ جو بات آپ کی ہیں انگلش کے حوالے سے خاص طور پہ وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کو ایک چیز آ گئی ہے، مل گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کسی چیز کا، تو اس کو آپ شیئر تو کریں نا، کیسکیڈ کریں اسے۔ اچھا اگر اس میں غلطی سے آپ نے غلط کوئی بات کہہ دی ہے تو اس سے رجوع کر لیں، اور کہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اگر 100 باتیں آپ نے کی ہیں، اس میں 5% آپ سے کوئی بات غلط بھی ہو گئی ہے، تو دوسری جیسی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اسے ٹھیک کر لیں۔ لیکن آپ اگر ویٹ کرتے رہے کہ جب تک میں 100% پرفیکٹ نہیں ہوں گا تو میں منہ نہیں کھولوں گا، یا میں بات نہیں کروں گا، یا میں آن لائن نہیں آؤں گا، تو پھر یہ کبھی کا ہونے کا نہیں ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں ویٹنگ فار گوڈٹ، اس طرح تو وہ اسی طرح کا ہوگا کہ بس ویٹ ہی کرتے رہیں گے آپ پھر نا۔ اور اس لیے اس بچے کو میرے خیال میں یہ جواب مل چکا ہوگا کہ میں کیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم ویڈیو ریکارڈ پلاننگ سے کریں تو پلاننگ کریں گے پھر تو بڑی اچھی ویڈیو بنے گی نا۔ مثلاً میں کوئی ٹاپک اٹھاتا ہوں، لیٹ سے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ لیٹ سے ہم فنالوجی کی بات کر لیتے ہیں، یا مورفالوجی کی بات کر لیتے ہیں، کہ یا ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ساری فنیمز جو اردو کے ہیں وہ 56 ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیٹ سے میں ایک لیکچر ریکارڈ کرتا ہوں۔ یا ہم اگر یہ بات کرتے ہیں عربک لینگویج کے اندر جو واولز ہیں وہ نہیں لکھے جاتے ہیں رائٹنگ کے وقت، ٹھیک ہے، تو واولز جو ہیں ہم اردو میں واولز لکھتے ہیں، تو جو عربک لینگویج ہے اس میں جب لکھی جاتی ہے تو اس میں واولز نہیں لکھے جاتے ہیں، اس لیے جو قرآن شریف ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اوپر اعراب لگے ہوتے ہیں۔ اعراب کا مطلب بھی واولز ہے نا۔ تو اب اگر اس میں بات کرنا سٹارٹ کروں اسٹینڈرڈ کے طور پہ، تو صاف ذرا پھر پہلے مجھے اردو فنالوجی، عربک فنالوجی کافی پڑھنی پڑے گی نا پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ میں لیکچر ریکارڈ کروں گا، تو اس میں اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم۔ لیکن اب اگر مجھے یہ بیسک چیزیں بتائیں جو بھی میں بات کر رہا ہوں، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، یہ ایک نئی بات ہے کہ عربک فنالوجی جو ہے اس کے اندر جو واولز ہوتے ہیں وہ لکھے نہیں جاتے، یعنی جب عربک قرآن اگر آپ کو اگر اتفاق ہو دیکھنے کا تو اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں لگی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ لکھنے میں نہیں آتے، بولنے میں آتے ہیں، لکھنے میں نہیں آتے، جبکہ اردو میں ہم لکھتے ہیں، اردو میں بھی ہم کچھ چیزیں نہیں لکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ہم کبھی کہتے ہیں شکر، تو شکر کے جب ہم کہتے ہیں کبھی کبھی آپ شاید نہ دیکھیں اس کے اوپر پیش پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، جزم پڑی ہوئی، یا رے کے آخر میں موقوف نہیں پڑا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا تو اب اس کے اوپر اگر ہم انتظار کرتے رہیں، اچھا خاصا نالج کریں گے، ویکیپیڈیا دیکھیں گے، گوگل دیکھیں گے، ڈکشنریز کنسلٹ کریں گے، فنالوجی کی بکس کنسلٹ کریں گے، اچھا خاصا لیکچر تیار کریں گے، پھر تو وہ لیکچر جتنی دیر میں آپ تیار کریں گے اتنی زندگی کے اندر، ہم ڈرامہ آف لائف کے اندر اور آپ کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ آپ سے ذہن سے آئیڈیا ہی نکل جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، اگر جو کچھ اللہ نے آپ کو نالج دیا ہے، جو کچھ آپ کے پاس بیسک نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس کو بسم اللہ کر کے ریکارڈ کریں، اور ساتھ تمہید کے طور پر کہہ دیں
کہ یہ ابتدائی انفارمیشن ہے، اس میں میں موڈیفائی کروں گا، اس میں میں چیزیں ہو سکتا ہے چینج بھی کروں یا اس طرح، اور بسم اللہ کر کے اپنی شیئرنگ کریں۔ آگے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس میں بڑے پیشنیٹ قسم کے لسنرز ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور وہ اس کو پھر آگے ایکسپینڈ کرتے ہیں نالج کو، اور اس کو خود وہ گوگل کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کمپیوٹر اسسٹڈ لینگویج لرننگ کی جو ٹریننگ ہے صرف 4 ڈیز یا 5 ڈیز کی لی ہے اسلام آباد سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے۔ نک پیچی ہمارے تھے، وہ ریسورس پرسن تھے، انٹرنیشنل